صرف وہ لوگ جو علم اخلاق میں یعنی اخلاقی لحاظ سے اپنے نفس کے اوپر بہت محنت کرتے ہیں، وہ اس کے وسوسے کو، اس کی آواز کو پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں یہ میری آواز نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آئی ہے۔ جو اس پہ محنت نہیں کرتے وہ اس کی آواز کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ میری ہے یا کسی اور کی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں روٹین ہے، روٹین نہیں ہوتا، معاملہ خراب ہوتا ہے اور وہ اندر سے بول رہا ہوتا ہے۔ مثلا بیان کرتے ہیں شیخ آیت اللہ العظمہ شیخ مرتضیٰ انصاری، بڑا مقام ان کا، آپ نجف تشریف لے جاتے ہیں تو وہ جو حجرے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر ان کی قبر مطہر ہے، تو ان کا بیان کرتے ہیں کہ بھائی وہ مرجع تقلید تھے، ان کے پاس اموال بہت زیادہ تھے، خمس کا پیسہ ہوتا تھا، طالب علموں میں دینے کا پیسہ ہوتا تھا، لیکن وہ خود اپنی زندگی اس کے اوپر نہیں گزارتے تھے، وہ خود کمائی ہوتی تھی، ان کی ایک زراعت تھی، کوئی زمین تھی، وہاں سے کچھ کمائی آتی تھی ان کے شہر سے، تو کبھی ان کے شہر سے پیسہ نہیں آیا، تو گھر والے جو تھے وہ فاقے پہ آ گئے، کھانا نہیں بنا ان کے گھر پہ، تو ایک رات کھانا نہیں بنا مثلا، دوسری رات جب ایسا ہوا بچے پھر بھوکے ہونے والے تھے، تو ان کی زوجہ نے کہا کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہم پر رحم کرو، تمہارے پاس اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے، اتنے پیسوں میں تو پورا شہر پل جاتا ہے، اس میں ہمیں تو کچھ کھلا دو، ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو خمس کا پیسہ ہے اور یہ تو طالب علموں کا پیسہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ طالب علموں کا ہے، تم تو ان طالب علموں کے استاد ہو، جب طالب علموں کا ہے تو تمہارا کیوں نہیں ہے، تم اس میں سے اٹھاؤ۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ طالب علموں کے لیے آیا تھا، یہ استاد کے لیے نہیں آیا تھا، تو میں اس میں سے نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو خمس میں سے کچھ لے لو تاکہ ہماری زندگی گزرے، ہمیں کھانا تو کھلاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو اس میں سے بھی مت اٹھاؤ، تمہارے اپنے پیسے آنے والے ہیں نا؟ انہوں نے کہا ہاں آنے والے ہیں۔ کہا ایسا کرو خمس میں سے قرض لے لو، خمس میں سے ایک رات کے کھانے کا قرض لے لو تاکہ ہم لوگ کھانا کھا لیں، پھر تمہارے جب پیسے آئیں تو تم دے دینا اس میں سے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، میں قرض لے لیتا ہوں۔ وہ قرض لیا انہوں نے، اس میں سے تھوڑا سا نکالا اس نیت سے، باہر جا رہے تھے پھر واپس آ گئے، کہا میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا، بغیر کھائے سو جاؤ یہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اب کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں اگر آج رات مر گیا تو امام کا مخروض مروں گا، میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کروں گا۔ اگر کوئی اپنے اوپر اتنی گرفت رکھے، ایک ایک آواز کو سوچے یہ آواز کیوں آئی تھی، کہاں سے آئی یہ آواز، میں نے ایسا یہ سوچا کیوں، پھر وہ اس مصیبت سے بچ سکتا ہے۔